جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ پولیس سے ہے اور میں نے پولیس سے 35-40 سال نوکری کی ہے مختلف جگہوں پہ۔ تو مجھے کہا جاتا رہا ہے دوستوں کی طرف سے کہ جی پولیس کی نوکری کے دوران جو واقعات ہوئے ہیں وہ میں بیان کروں۔ میں اس سے کوئی زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، صرف اس لیے کہ ظاہر ہے میں واقعات اپنے بیان کروں گا تو خود نمائی کا عنصر جو ہے وہ شاید غالب آ جائے۔ لیکن مجھے بتایا گیا کہ جی آپ میرے اس واقعہ کسی بیان کرنے سے جو اس وقت تفتیشی ہیں ان کی گائیڈنس، ان کو رہنمائی مل سکے گی، لہٰذا میں جو ہے آج اور آنے والے دنوں میں آپ کو اپنی زندگی کے جو پولیس کی زندگی ہے اس کے مختلف واقعات بیان کرتا رہوں گا۔ آج جو ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ یہ بات ہے 1998 کی، کہ تقریباً 25 سال پہلے، جب میں ایس ڈی پی او تھا پسرور میں، کہ وہاں پہ تھانہ ہے ایک پھلورا اور بڈیانہ، یہ 2 تھانے ہیں، اور سبز پیر، 3 تھانے اور بھی ہیں، بٹ یہ 3 تھانے ہیں جہاں پہ ایک دم سے یہ ہوا کہ جی روڈ سنیچنگ کی وارداتیں شروع ہو گئیں، اور 1-2 وارداتوں کے بعد بندہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا، جو گینگ تھا 3-4 لوگوں کا، اس میں اس کے جو ان کا لیڈر تھا وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا۔ اس کا نام تو عارف تھا، اس کے ماں باپ نے رکھا ہوا، یہ کوئی 23-24 سال کا نوجوان ہوگا، بٹ اس نے خود کو اپھو ٹنٹن کے نام سے مشہور کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ اس کی شہرت ہو، اس کو لوگ جانیں۔ اور یہ جو اپھو ٹنٹن ہے اس کی سٹوری میں پھر کے بھی سناؤں گا، کیونکہ یہ ایک گجرانوالہ کا ونڈوڈ تھانہ ہے، وہاں کا یہ ایک مشہور نامی گرامی آدمی تھا جو پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا۔ تو یہ اس کی شہرت کو کیش کرانے کے لیے اس نے اپنا نام اپھو ٹنٹن رکھ دیا، اور پھر یہ بات یہاں تک ہوئی کہ یہ واردات کرنے کے بعد خود اس نے بتانا شروع کر دیا کہ میں فلاں ہوں۔ جو پولیس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اس کو بندہ کون ہے، ان آئیڈینٹیفائیڈ ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، تو یہ تو بات نہیں تھی۔ تو یہ ایک چیلنج بن گیا اس کی گرفتاری، اس کو پکڑنا۔ اور اسی دوران یہ ہوا کہ ایک واردات کے دوران ایک شخص جو ہے وہ چھت پہ سویا ہوا تھا، کہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا اور اس بندے کو قتل کر دیا، اور اس سے جو بندوق تھی 12 بور اس سے وہ چھین لی، جو اس کی لائسنس سی تھی۔ اب یہ اس سے ظاہر ہے ایک پینک پھیل جاتا ہے، ہم نے بڑی کوششوں کی، بٹ کوئی چیز کہیں پہ کوئی کارگر ہو نہیں رہی تھی، کوئی اس کا سر پاؤں مل نہیں رہا تھا اس کی گرفتاری کے لیے، جو کافی سارے ریسورسز جو استعمال کیے جا رہے تھے۔ دفتر میں ایک دن بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ ایک دم مجھے خیال آیا، اور میں نے اپنے ریڈر سے کہا کہ اس واردات، جو قتل والی واردات تھی جس میں بندوق ساتھ لے گئے تھے ڈاکو، اس کے واردات ساری جتنے پرچے درج ہوئے تھے اسلحہ ناجائز کے، وہ میں نے ایف آئی آر منگوائیں۔ تو دیکھتے ہوئے میرے لیے یہ ایک بڑا حیرت والی بات تھی کہ وہ بندوق ایک اور تھانے میں، یعنی تھانہ پسرور میں ایک شخص سے پکڑی گئی، اس میں بندہ گرفتار ہوا، بندہ بیل آؤٹ ہو گیا، ظاہر بیلیبل آفینس تھا 13-20-65 والا جو ہے، تو وہ بیل آؤٹ ہو گیا ہوا تھا۔ اب میں نے 2 طریقے تھے، یا تو میں متعلقہ ایس ایچ او سے کہتا کہ اس بندے کو پکڑو اور انٹیروگیٹ کرو، بٹ میں نے اس کو خود سے جو ہے کرنے کا فیصلہ کیا، اور میں نے اس ملزم کو جس سے وہ بندوق بور برآمد ہوئی تھی اور جو ضمانت پہ تھا، اس کو اپنے دفتر بلوایا، اس سے میں نے انٹرویو کیا۔ یہ انٹرویو 2-3-4 دن چلا، الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ میرے اعتماد میں آ گیا۔ تھوڑا اس کو لالچ دیا، تھوڑا ڈرایا دھمکایا کہ جی میرے 14,000 روپیہ جو ہے وہ زرعی ترقیاتی بینک کا میرے اوپر قرض ہے، وہ پے ہو جائے تو یہ میں بندہ جو ہے وہ پکڑوانے کو تیار ہو گیا۔ ہم نے وہ سرکاری طور پہ وہ جو ہے پے کر دیا اس کا 14,000 روپیہ۔ اب اس بندے نے مجھے بتایا کہ جی میں اس کا ساتھی نہیں ہوں، بٹ بدقسمتی سے اس جو ملزم ہے، اس شخص جس سے میں نے پکڑا تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے تعلقات ناجائز قائم کیے ہوئے تھے، اور وہ اس کو ملنے کے لیے آتا تھا، اور یہ بندوق وہ وہاں پہ دے گیا تھا اس کو۔ اب یہ طے ہوا
کہ جی اب رمضان شریف چل رہا تھا اس وقت کہ جی عید والے دن اس نے میری جو بیٹی ہے اس کو ملنے کے لیے ملزم جو ہے اس نے آنا ہے اپھو ٹنٹن نے. تو اب آپ پلان کر لیں. اب اگر میں نے پھر یہاں پہ کیا کہ اگر تو یہ میں باتیں بتاؤں گا کسی کو اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ بات جو ہے یہ اس کو پھیلنے کا یا اس کی افشا ہونے کا راز جو ہے یہ امکان موجود ہے. چیزیں روٹین کے مطابق چلتی رہیں بٹ میں پلان کرتا رہا. عید آئی. عید کے دن صبح جو ہے پولیس کے افسران عام طور پہ عید کی نماز کے بعد گھروں کو چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. میں نے بھی تمام لوگوں کو جو جن کی ٹرن بنتی تھی سب کو چھٹی دے دی اور خود میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ فیصلہ کر لیا کہ میں خود اس کے بندے کے گھر بیٹھوں گا اس کو پکڑنے کے لیے. تو میں نے وائرس سیٹ لیا, تانگے پہ بیٹھا اور اس بندے کے گھر چلا گیا جیسے ایک مہمان آتے ہیں. گاؤں میں چلا گیا مہمان کے طور پہ. ڈرائیور جو تھا اس کو میں نے بتا دیا کہ اس نے کوئی تقریباً 2 کلومیٹر دور جو ہے وہ میری جیپ اس میں کھڑی کرنی تھی اور میری کال کا انتظار کرنا تھا جو میں نے اس کو وائرلیس پہ کال کرنی تھی. اور وائرلیس آپریٹر کو ہدایت کر دی کہ اس نے سیٹ کے اوپر بیٹھنا ہے, وہ کہیں دائیں بائیں نہیں ہوگا. عید کا دن شام کا وقت میں ان کے اس متعلقہ جو گھر تھا اس میں ایک آپ جو دیہاتی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں نے گھر میں ہی جانوروں کی مویشیوں کے لیے ایک کمرہ بنایا ہوتا سردیوں میں جہاں باندھتے ہیں اور پنجابی اس کو کڑ کہتے ہیں اس کمرے کو. تو وہاں میں کڑ میں جا کے بیٹھ گیا. تو اس دوران شام ہو گئی, مغرب کی نماز ہو گئی. عشاء سے تھوڑا پہلے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ باہر سے انٹر ہوا ہے اور گھر سے کراس کر کے کمرے میں گیا ہے. مجھے اس بندے نے بتا دیا آ کے کہ جی بندہ آ گیا ہے, لیکن شبہ مجھے یہ ہے کہ جو اس بندے کی بیٹی تھی اس نے آپ کو دیکھ لیا ہے, مجھے دیکھ لیا ہے. تو میں نے ٹھیک ہے. اب میں جو میرے پاس اپنا ویپن تھا سرکاری وہ لے کے تو میں چلا گیا اس کمرے میں گیا تو وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا سامنے اس کے اوپر چارپائی کے اوپر. خاتون جو تھی وہ اس کے لیے کوئی دودھ وغیرہ لینے گئی تھی. تو میں نے اس کو بتایا, ہینڈ اپ کیا کہ میں پولیس افسر ہوں, ڈی ایس پی ہوں, گرا ہوا ہے, جو میں نے اس کو بلف کیا. اب بجائے اس کے کہ وہ سرنڈر کرتا اس نے فوراً میرے ساتھ دھیکا مجتی شروع کر دی اور میرا ویپن جو تھا وہ چھیننے کی کوشش کی اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اپنا اس کو جو ویپن ہے وہ اس دوران فائر کر دیا. فائر کرنے سے وہ زخمی ہو گیا. زخمی ہوا تو ظاہر ہے گاؤں میں شور ہو گیا, فائرنگ کی آواز کی وجہ سے کافی وہ تماشا بن گیا وہاں پہ. اس دوران میں نے اس کو اپنے آپریٹر کو وائرلیس کی ڈرائیور جو میرا تھا وہ گاڑی لے کے آ گئے 3-4-5 منٹ میں اور ہم نے اس بندے کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جا رہے تھے. اور وہ آپ دیکھیے کہ 23-24 سال کا نوجوان ہے, فائر اس کو لگا ہوا ہے اور مسلسل پولیس کو گالیاں دے رہا ہے اور جو کچھ گالی اس کو آتی تھی وہ دے رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مارے ہیں آپ کے, یہ چیلنج کر رہا تھا کہ یہ ضرورت نہیں ہے. اور میں آخر مارنا چاہتا نہیں تھا, میں چاہتا تھا کہ اس کو میں انٹیروگیٹ کر کے مزید جو ہے وہ اس سے باقی اس کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں بھی انفارمیشن لے سکوں. لیکن وہ ہاسپٹل جانے سے پہلے وہ جو ہے جہاں بھاگ ہو گیا. تو یہ سارا واقعہ ایک پیش آیا. اب یہ یہاں پہ جو تفتیشی ہیں نوجوان جو ہیں ان کے لیے سبق ہے کہ وہ بندوق جب تھانے میں پکڑی گئی تھی اس دن اس ملزم کو جس سے بندوق پکڑی گئی تھی بطریق احسن اگر انٹیروگیٹ کر لیتے اور ایمانداری کا ثبوت دیتے تو شاید یہ ملزم جو ہے اس کو ہم کو 1-1.5 مہینہ پہلے پکڑ لیتے اور اس 1-1.5 مہینے میں جو اس نے وارداتیں کی تھیں وہ نہ ہوتی. تھینک یو ویری مچ.